ایک شہر جو ہنستے ہوئے آباد ہوا تھا اور ایک ایسی قوم جو ہر نعمت سے نواز دی گئی تھی، مگر یہ وہ سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ علانیہ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ انسانی تاریخ میں اس جیسا عمل کبھی پہلے درج ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ پل بھر میں پوری قوم اور ان کی بستی الٹ دی گئی اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ یہ تھی قوم لوط اور یہ شہر تھا صدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، صدوم اور عمورہ گمارہ۔ صدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں چشمے بھی تھے، باغ بھی تھے، فصلیں مضبوط، کھجوروں کے خوشے نرم، میٹھا پانی، ہر طرف سرسبزی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس سخت ہونے لگے۔ پہلے پہل ان کے گناہ انفرادی تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار ہنس کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ پھر یہ شوق عادت بن گیا اور عادت تہذیب میں ڈھل گئی۔ گناہ اب صرف عمل نہیں رہا، وہ ایک سماجی کلچر بن گیا تھا۔ رات کے اندھیرے ختم ہو گئے اور کھلے عام محفلوں میں بے حیائی کے فیصلے کیے جاتے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا۔ دوسری طرف بابل کے شہر میں حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی۔ حضرت لوط وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، یعنی دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں دنیا والوں کے لیے برکت رکھی گئی تھی، یعنی شام کا علاقہ۔ حضرت لوط کو اللہ نے صدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنیوں، رنگوں، بازاروں اور نعمتوں کو دیکھ کر دل میں عجیب سی کپکپی اتری، مگر لوگوں کے چہرے دیکھ کر یہ کپکپی بڑھ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے بھاگ کر مردوں کی طرف مائل ہو گئے تھے، ایک ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ یہ برائی چھپ کر نہیں کھلے عام کرتے تھے۔ محفلوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو، شراب لاؤ، مسافروں کے ساتھ بدسلوکی، سب معمول بن چکا تھا۔ وہ مسافروں کا سامان لوٹتے، تکلیف دیتے اور فخر کرتے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط آئے اور قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہماری گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے کچھ نہیں مانگا۔ لوط نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، بلند عمارتوں سے نہیں۔ سردار بولا، یہ عمارتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، ایمان کوئی چیز نہیں۔ حضرت لوط نے نرمی سے فرمایا، جہاں فطرت کو روندا جائے وہاں شہروں کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ قوم نے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ سالہ سال لوط انہی گلیوں میں کھڑے ہو کر ایک ہی صدا لگاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ مگر جواب میں طنز، تکبر اور ہٹ دھرمی، یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے۔ آخرکار لوط دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور پھر فیصلہ لے لیا گیا۔ ایک دن اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، ابن مہمان نوازی کی، لیکن فرشتے کھانا نہ کھاتے۔ اب پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم خوش ہوئے، مگر فرشتوں نے دوسری خبر بھی سنائی، ہم ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جو بے حیائی اور فساد میں ڈوب چکی ہے، وہاں حضرت لوط ہیں، ہم ان کی قوم کو ہلاک کرنے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم نے رحم کی درخواست کی، مگر فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ بازاروں اور نعمتوں کو دیکھ کر دل میں عجیب سی کپکپی اتری، مگر لوگوں کے چہرے دیکھ کر یہ کپکپی بڑھ گئی۔ فرشتے صدوم پہنچے اور لوط کے گھر مہمان بنے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ خوبصورت مہمان آئے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے پہنچے اور چلانے لگے، دروازہ کھولو، مہمان ہمارے حوالے کرو۔
حضرت لوط نے سمجھایا، روکا، اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور فرمایا، اے لوط، گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رات کے اندھیرے میں گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے موڑ کر نہ دیکھنا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوا، زمین لرزنے لگی، گھر پلٹ گئے، آسمان سے سخت پتھر برسے، ہر پتھر اپنے مجرم کے نام کے ساتھ۔ بعض روایات کے مطابق پوری بستی زمین سے اٹھا کر الٹ دی گئی۔ مہلک چیخ، زلزلہ، بارش، سنگ، سب کچھ، نہ عمارتیں بچی، نہ سرداروں کی طاقت، نہ مال و دولت، سب چیخوں کے ساتھ مٹ گئے۔ شہر الٹ گئے، نام مٹ گئے، راستے مٹ گئے، مگر واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ نے اسے عبرت بنا کر چھوڑا۔